بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو چلو شاباش، جلدی اٹھو، اپنے اپنے کاموں سے لگ جاؤ۔ کب تک ہڈ حراموں کی طرح سوئے رہو گے؟ ایک بڑی جسامت کے کالے سے موٹے آدمی نے ان بچوں کے سوئے پڑے ایک ایک ڈنڈا مارنا شروع کیا، اور وہ سب ایک ایک کر کے اٹھ گئے۔ ان میں بھی شامل تھی۔ میں گھبرائی ہوئی سی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس موٹے آدمی اور اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موٹے ڈنڈے سے بہت خوف آتا تھا، اسی لیے میں اس کی پہلی آواز پر ہی سہم کر بیٹھ جاتی تھی، اور آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ ویسے بھی اس ٹوٹے ہوئے فرش پر صحیح طرح سے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ نہ سر کے نیچے تکیا ہوتا تھا، نہ ہی بدن کے نیچے نرم بستر ہوتا تھا۔ ایک سخت فرش، وہ بھی ٹوٹا پھوٹا سا، جسم کو کیا سکون پہنچاتا، الٹا وہ بدن میں درد کا باعث بنتا۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، باہر واش روم کی طرف جانے لگی۔ اچانک سے اس موٹے آدمی نے مجھے پکار لیا۔ مجھے کہنے لگا، تم صبح صبح اٹھ کر کدھر بھاگی جا رہی ہو؟ پہلے اپنی حاضری لگواؤ۔ میں اس کی آواز سے سہم کر رک گئی اور حاضری والے رجسٹر کی طرف بڑھی۔ اپنے نام کے آگے میں نے ٹک کیا، واپس کمرے سے باہر جانے لگی۔ وہ موٹا آدمی اور باقی بچیوں کی حاضری لے رہا تھا۔ یہاں پر روز ایسے ہی ہوتا تھا۔ صبح کا آغاز اس موٹے آدمی کی بھاری آواز اور موٹے ڈنڈے سے ہوتا تھا، اور میں اسی طرح روز سہم کر اٹھ جاتی تھی۔ مجھے ابھی تک اس ماحول کی عادت نہیں ہو سکی تھی، حالانکہ جب میں یتیم خانے میں تھی تب بھی کچھ ملتا جلتا ہی ماحول تھا، لیکن وہاں پر وارڈن ایسے سختی سے یا ڈنڈے مار کے نہیں اٹھاتی تھی، بلکہ سب کو زوردار آواز دے کر ہلا دیتی تھی، اور پھر سب باری باری خود ہی اٹھ جاتے تھے۔ لیکن یہاں پر ماحول تبدیل تھا، اور میں جب سے یہاں پر آئی تھی مجھے نہ تو نیند ٹھیک سے آ رہی تھی، نہ ہی میرا یہاں پر دل لگ رہا تھا۔ واش روم سے فارغ ہو کر دوبارہ کمرے میں آن بیٹھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک سوکھی روٹی اور ایک چائے کا کپ ناشتے کے نام پر دے دیا گیا۔ سب بچے جو تقریباً میرے ہی ہم عمر تھے، کوئی 6 سال کا، کوئی 8 سال کا، کوئی 10 اور کوئی 12 سال کا بچہ، سبھی اس وقت پلیٹ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور میری طرح سوکھی روٹی کو چائے میں ڈبو کر کھا رہے تھے۔ روز کا ایک ہی ناشتہ ہوتا تھا۔ ہاں، کھانے میں سبزی، کبھی پتلی سی دال، کبھی آلو شوربے والے سالن مل جاتے تھے۔ گوشت، مرغی، ان کا ذائقہ کیا ہوتا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، ہم بھول چکے تھے۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے، لیکن میں ابھی تک یہاں کی عادی نہیں ہو پائی تھی۔ میں نے خاموشی سے ناشتہ ختم کیا، برتن اٹھا کر کچن میں رکھائی۔ پھر اگر میں یہ ناشتہ نہ کرتی تو دوپہر تک پھر کچھ کھانے کو نہ پوچھتا۔ بھوک کے مارے تب تک حالت ویسے ہی پتلی ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے کاموں پر جانے لگے، اور میں اپنے کام پر چلی آئی۔ میرا نام عائشہ ہے، میں ایک 12 سال کی بچی ہوں۔ میں پہلے یتیم خانے میں رہتی تھی۔ یتیم خانے میں کیسے آئی مجھے معلوم نہیں، لیکن سننے میں یہی آتا تھا کہ میں چند دنوں کی تھی جب مجھے کوئی اس یتیم خانے کے پالنے میں ڈال گیا تھا، اور اس کے بعد کسی نے پلٹ کر میری خبر نہیں لی۔ مجھے اپنے ماں باپ کے نام کا نہیں پتہ تھا، نہ ہی میں ان کے بارے میں کچھ جانتی تھی، کیونکہ پیدا ہونے کے چند دنوں بعد ہی وہ مجھے ادھر یتیم خانے میں داخل کروا گئے تھے۔ اب نہ جانے ان کی کیا مجبوری تھی یا پھر کس بات کا ڈر تھا، یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن یتیم خانے میں نے بڑی سادہ اور خاموش زندگی گزاری۔ میں وہاں پر اپنے آپ میں ہی مگن رہتی۔ بہت کم دوستیں تھیں، یا بہت کم ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ میں بات چیت کرتی۔ میں بس خاموشی سے لوگوں کا مشاہدہ کرتی رہتی اور انہیں دیکھتی رہتی۔ وہاں پر ہر روز کے بچے آتے، اور کئی بچوں کو اڈاپٹ کر کے بے اولاد جوڑے لے بھی جاتے تھے، لیکن آج تک مجھے کسی نے اڈاپٹ نہیں کیا تھا۔ نہ جانے یتیم بچوں میں بھی انہیں کون سا حسن اور کیسا حسب نسب چاہیے ہوتا تھا، لیکن یہ تھا کہ اس یتیم خانے کی بوسیدہ دیواروں نے مجھے اپنے اندر سمو لیا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے یہاں سے انسیت ہونے لگی۔ دیگر یتیم خانوں کی طرح یہ ایک اچھا اور بہتر یتیم خانہ تھا۔ یہاں پر کھانے پینے کو بھی اچھی سہولیات تھی، اور بچوں کی صحت اور ان کی خوراک کا دھیان رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مہینے 2 مہینوں بعد بچوں کو باہر گھمانے بھی لے جایا جاتا۔ میں یہاں پر خوش تھی۔ اسی اثنا میں ایک دن یتیم خانے میں ایک جوڑا آیا۔ وہ 15 سال سے بے اولاد تھا، اور اب آکے ہر طرح کے علاج سے مایوس ہو کے انہوں نے ایک بچے کو اڈاپٹ کرنے کا سوچا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ یتیم خانے میں چلے آئے، لیکن میری بری قسمت، میں اس عورت کو پسند آ گئی۔ اس نے فوراً میرا انتخاب کر لیا، مجھے بھی اڈاپٹ کر لیا گیا۔
لیکن ان کے گھر آ جانے کے بعد میں کچھ اتنی خوش نہیں تھی۔ وہ لوگ میرا خیال رکھتے، مجھے اچھا کھانے کو دے دیتے، اچھا پہننے کو دیتے، لیکن پھر بھی مجھے ان کی محبت بناوٹی سی محسوس ہوتی، اور میں ان کی محبت کے جواب میں ویسی محبت نہیں دے پاتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک رات میرے اڈاپٹ کیے ہوئے باپ نے مجھے بہت مارا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس دن شاید وہ نشے میں تھے، کافی دیر سے گھر آئے تھے۔ انہوں نے آ کر مجھ سے پانی مانگا تو میں نے کچن سے ایک گلاس میں پانی ڈال کر ان کے لیے لے گئی۔ میں نے دروازہ ویسے ہی کھول دیا، لیکن وہ شاید کوئی نشہ کرنے میں مصروف تھے، اسی لیے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، اور پھر مجھے بہت مارا۔ میں خود کو بچانے کی کوشش کرتی تھی لیکن بچ نہیں سکی، اور اس شخص نے جب اچھی طرح مار پیٹ لیا تب دوبارہ سے جا کر لیٹ گیا۔ میں اپنے دکھتے وجود کو سنبھالتی ہوئی اٹھ کر گھر سے باہر نکل آئی، لیکن یہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ مجھے اس طرح گھر سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے تو یتیم خانے کا پتہ بھی معلوم نہیں تھا، اور میں اندازے سے ایک طرف چل پڑی۔ کچھ ہی راستہ گزرا تھا کہ راستے میں ایک آدمی آ گیا۔ میں تھوڑی خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ ٹکرانے کے بعد اس آدمی نے جب مجھے دیکھا تو اس کا دیکھنا مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ قریب تھا کہ میں آگے بڑھ جاتی، اس آدمی نے میرا ہاتھ دبوچ لیا، پھر وہ مجھے اپنے گھر لے جانے لگا۔ وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ان گداگروں کے گروپ میں بیچ دیا۔ میں تب سے یہیں پر ہوں، اور یہ مختلف بنیاد پر مختلف کام کرتے ہیں۔ یہاں پر کچھ بچے بھیک مانگتے ہیں، کچھ بچے چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، جیسے کہ سگنل پر کھڑے ہو کر گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں گجرے بنا کر سگنل پر کھڑی ہو جاتی ہوں، اور انہیں بیچنے کے بہانے لوگ مجھے کافی اچھے پیسے دے جاتے ہیں۔ کچھ بچے اسی طرح سے ایک ایک پھول ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم 20 بچے ہیں، اور سب کے ذمہ مختلف کام ہیں۔ میں شروع میں یہاں پر آ کر بہت اداس تھی، روتی رہتی تھی۔ یہ بڑا سا کمرہ تھا، اور اس کمرے کے علاوہ باہر ایک چھوٹا سا کچن اور چھوٹا سا باتھ روم تھا، اور اس کے باہر سارا کھلا صحن تھا۔ یہاں سے ہمیں باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ صبح جب ہم اٹھ جاتے اور باہر اپنے کام پر جانے کے لیے انتظار کرتے تو ہماری آنکھوں پر ایک پٹی باندھ دی جاتی۔ اس کے بعد ہمیں وہاں سے نکال کر کسی گاڑی میں بٹھا دیا جاتا، اور شہر کے مختلف سگنلز کے اوپر ہمیں چھوڑ دیا جاتا، اور اس کے بعد شام کو وہاں سے یہ لوگ ہمیں لے لیتے۔ ہمیں ادھر ادھر جانے یا کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی ہمیں کچھ کھانے پینے کی اجازت تھی۔ ہم شام کو ہی گھر آ کر وہی پتلی دال یا آلو شوربے والے کھاتے تھے۔ میں گو کہ یہاں پر 6 ماہ سے موجود تھی، لیکن ابھی تک اس ماحول کی عادی نہیں ہو پائی تھی۔ مجھ سے ابھی تک یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں ابھی تک گاڑیوں کے شیشے صاف کرنے اور مختلف چیزیں بیچنے کا کام کرتی تھی، جیسے بچوں کے چھوٹے چھوٹے کھلونے، اور اس کے علاوہ ان کی پینسل، شارپنر وغیرہ لے کر سگنل پر کھڑی ہو جاتی۔ لیکن آج مجھے ڈھیر سارے پھول دے دیے گئے اور کہا کہ ان کے گجرے بنا کر فروخت کرنے ہیں۔ میں نے کبھی گجرے تیار نہیں کیے تھے، اسی لیے مجھے دقت ہو رہی تھی۔ میں بہت احتیاط کے ساتھ ایک ایک پھول کو دھاگے میں پرو کر لڑیاں تیار کر رہی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیسے گلاب کے پھول میں موجود کانٹا میرے ہاتھ پر چبھ گیا، اور وہ اتنی بری طرح سے چبھا کہ خون کی ایک باریک سی لکیر باہر نکل پڑی۔ میں گھبرا گئی اور ہاتھ سے خون دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری آنکھوں میں تکلیف کے مارے آنسو آ گئے۔ میں اپنے خون کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس موٹے آدمی نے جب میری طرف دیکھا تو مجھے ڈانٹ کر بولا اور کہنے لگا، اپنے کام سے لگو، یہ کیا تم آنسو بہانے بیٹھ گئی ہو؟ کچھ نہیں ہوا، جلدی کرو، اب ہمیں نکلنا ہے۔ یہ موٹا آدمی شروع دن سے ہی یہاں پر تھا، اور یہ صرف ہماری نگرانی کرتا تھا۔ کھانا بنانے کے لیے یہاں پر ایک اور آدمی تھا۔ اس موٹے آدمی سے مجھے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بھاری ڈنڈا مجھے بہت ڈراتا تھا۔ ابھی بھی اس کی بات سن کر میں جلدی سے دوبارہ سے سوئی میں پھول پرونے لگی۔ میری آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے کہ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے قریب کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ میں چونک اٹھی، لیکن مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اتنے میں مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے آنسو صاف کیے ہیں۔ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہاں پر اب آنسو نہیں تھے، لیکن کسی کے ہاتھ کا لمس میرے چہرے پر موجود تھا۔
میں تھوڑا ڈر کے اور جلدی جلدی اپنا کام ختم کرنے لگی۔ اتنے میں گاڑی آ چکی تھی۔ اس موٹے آدمی نے ہم سب کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور ہمیں باہر کی طرف لے کر جانے لگا۔ میں بھی اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی، لیکن ابھی بھی میرے دل میں ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ ابھی بھی مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کے ہاتھ نے میرے چہرے پر موجود آنسو صاف کیے ہوں۔ میں اپنا یہ وہم کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہاں پر میری کسی سے بھی دوستی نہیں تھی۔ اسی لیے میں اپنے آپ میں ہی اس بات کو پی گئی۔ سارا دن سگنل پر کھڑے ہو کر گجرے بیچ کر اور اس کے علاوہ بھیک مانگ کر میں نے اچھے خاصے پیسے کما لیے تھے۔ وہ موٹا آدمی آج بہت خوش تھا۔ اس نے مجھے شاباشی بھی دی۔ میں چپ چاپ اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ ٹوٹے پھوٹے فرش پر لیٹتے ہی مجھے پھر سے صبح والا واقعہ یاد آ گیا، تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دوبارہ اسی جگہ پر مڑ کر دیکھا جہاں میں صبح بیٹھی تھی اور کام کر رہی تھی، لیکن مجھے وہاں کوئی دکھائی تو نہیں دیا، لیکن ایک احساس تھا کہ جیسے وہاں پر کوئی موجود ہے۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور دوبارہ سے منہ پھیر کر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند تو آنکھوں سے بہت دور تھی۔ آج تو تھکاوٹ کے مارے بھی سویا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ اس کا خوف کا اثر ابھی تک میرے دل و دماغ پر تھا۔ اب اکثر ہی ایسا ہونے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے پاس آ کر بیٹھا ہے، مجھے تسلی دے رہا ہے۔ اس دن بھی ٹریفک سگنل پر گاڑیاں رکی تو میں فٹافٹ آگے بڑھ کر گجرے بیچنے کے لیے گاڑیوں کے شیشوں پر جھکنے لگی۔ کچھ لوگ تو ہمیں دیکھتے ہی شیشہ اوپر کر لیتے تھے، اور کچھ لوگ ہمدردی کی بنا پر 100-50 پکڑا بھی دیتے تھے، لیکن گجرے نہیں لیتے تھے۔ میں بھی اسی طرح سے گاڑیوں کے شیشوں پر جھکی گجرے بیچ رہی تھی۔ اتنے میں ہی سگنل کھل گیا اور ایک گاڑی ہی میرے سر پر چڑھ آئی۔ مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ قریب تھا کہ میں اس کے نیچے آ جاتی، لیکن نہ جانے کس قوت نے مجھے وہاں سے ہٹا دیا اور میں فٹ پاتھ پر گری پڑی تھی۔ میں حیرت سے خود کو دیکھ رہی تھی کہ میں یہاں تک کیسے پہنچ گئی۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے مجھے پکڑ کر فٹ پاتھ پر دھکیلا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو میری جان نکل گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں مر جاؤں گی، لیکن کسی انجانی قوت کے زیر اثر میں اس فٹ پاتھ پر آ بیٹھی اور ابھی تک اپنے تیز تیز دھڑکتے ہوئے دل کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اپنے محسن کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ میں اس وقت بہت گھبرا گئی۔ نہ جانے کتنا وقت اسی طرح بیٹھے ہوئے گزر گیا، مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ اتنے میں وہی موٹا آدمی میرے سر پر آن پہنچا۔ کہنے لگا، تم یہاں بیٹھی آرام کر رہی ہو، سمجھ نہیں آتی ہے، یہ تمہارے کام کا ٹائم ہے۔ اب دیکھو کتنا وقت ضائع کر دیا، اور سارے گجرے ویسے کے ویسے موجود ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سے خوفزدہ ہوتے ہوئے میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور دوبارہ سے سگنل کی طرف بھاگی اور گجرے بیچنے لگی۔ رات کو گھر واپس آتے ہی مجھے شدید بخار ہو گیا، سارا جسم درد کر رہا تھا۔ موٹے آدمی نے مجھے کھانے کے لیے کہا۔ میں اس کے ڈر سے اٹھ تو بیٹھی، لیکن مجھ سے کھانا لانے کی ہمت نہ ہو سکی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ مجھے بخار ہے اور مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، تو وہ غصے سے کہنے لگا کہ یہیں بیٹھو، میں کھانا لے کر آتا ہوں اور ساتھ کچھ دوائی بھی دیتا ہوں۔ میں اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں وہ چلا آیا، کھانے کی پلیٹ میری طرف بڑھائی، ساتھ میں مجھے ایک گولی بھی دیتی۔ کہنے لگا، اسے کھا لو، صبح تک بالکل ٹھیک ہو جاؤ۔ تمہاری طبیعت کی وجہ سے میں اپنا نقصان نہیں کر سکتا، صبح لازمی تمہیں کام پر جانا ہے۔ اس موٹے آدمی نے قدرے سختی سے مجھے کہا تو میں چپ ہو گئی۔ آرام سے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر چبانے لگی۔ دوا کھا کر میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد دوا کے زیر اثر مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میری طبیعت کافی بہتر تھی۔ اس موٹے آدمی نے مجھ سے ایک بار بھی طبیعت کا نہیں پوچھا اور مجھے کام پر جانے کے لیے کہہ دیا۔ میں بھی تیار تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک دن کی بھی چھٹی نہیں ملے گی اور رحم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح شب و روز گزر رہے تھے۔ میں اب 18 سال کی ہو چکی تھی۔ اسی ایک کمرے میں رہتے رہتے وہیں پر ٹوٹے ہوئے فرش پر سو کر میں نے اپنی زندگی گزار دی۔ یہاں سے بھاگنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔
وہ موٹا آدمی اب بھی ویسا ہی تھا اور میرے ساتھ پلنے والے بچوں میں اب 18 بچے رہ گئے تھے۔ 2 بچے کسی وجہ سے انتقال کر گئے تھے، ایک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ایک بخار کی وجہ سے چل بسا تھا۔ میں اب بھی اسی طرح سگنل پر جا کر کھڑی ہوتی تھی، گجرے بیچتی یا پھر پھول بیچتی۔ میں چونکہ جوان ہو چکی تھی اور خود کو بہت سمیٹ کر رکھتی تھی، لیکن پھر بھی سگنل پر کھڑے ہوئے لوگوں کی عجیب عجیب نظریں مجھے بہت بری لگتی تھیں۔ میں دوپٹہ اور پھیلا لیتی۔ میرے پاس صرف گنتی کے 3-4 سوٹ ہی تھے، وہ بھی بہت زیادہ گھس چکے تھے اور بدرنگے ہو گئے تھے۔ یہاں پر ہمیں کپڑے بھی نہیں دیے جاتے تھے۔ جب ہم خیرات مانگتے ہیں تو کوئی اپنی مرضی سے اگر کوئی جوڑا دے دیتا تو اسی میں گزارا کر لیتے ہیں۔ میں اب اس زندگی سے بہت بیزار ہو چکی تھی۔ میں اس طرح سے جینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ یتیم خانہ مجھے یاد آتا تھا اور میں یہ سوچ کر پچھتاتی تھی کہ مجھے وہاں سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا۔ وہاں سے نکل کر میں نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار لی۔ مجھے اب اپنی حفاظت بھی کرنا تھی۔ یہاں پر سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر لوگوں کی نظریں برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک دن میری طبیعت بہت خراب تھی، میں آج کام پر نہیں گئی۔ نہ جانے اس موٹے آدمی کو کیسے مجھ پر رحم آ گیا، اس نے مجھے روک لیا اور باقی بچوں کو لے گیا۔ میں اس ٹوٹے ہوئے فرش پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی جبکہ کچن میں باورچی تھا۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا کہ اسی اثنا میں کچھ وقت کے بعد وہ موٹا آدمی واپس آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہ عموماً واپس نہیں آتا تھا۔ وہ وہیں پر بچوں کی نگرانی کرتا رہتا تھا اور انہیں دیکھتا رہتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں وہ واپس آ گیا۔ میں طبیعت خرابی کے باعث فرش پر لیٹی ہوئی تھی اور چادر کو سر تک تان لیا تھا کہ اسی اثنا میں مجھے دروازے کی آواز آئی، جیسے کسی نے دروازہ بند کیا ہے اور اس کو کنڈی لگا دی ہے۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی۔ سامنے وہی موٹا آدمی تھا جو چہرے پر عجیب سی خباثت لیے ہوئے تھا اور میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں گھبرا گئی۔ کسی انجانے خوف کے تحت میں پیچھے ہٹنے لگی۔ مجھے اس موٹے آدمی کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے اور میں اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا، پھر ایک دم میرے قریب آ کر اس نے میرے اوپر سے چادر اٹھا کر دور پھینک دی۔ میں گھبرا گئی، ڈر گئی اور پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ مجھے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس موٹے آدمی نے میری طرف بڑھ کر میرا دوپٹہ بھی اتار پھینکا۔ میں چیخنے لگی، چلانے لگی، اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ میں جو کچھ دیر پہلے ہل بھی نہیں سکتی تھی، اب ایک دم اٹھ کر دروازے کی طرف آ گئی، لیکن اس موٹے آدمی نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا اور اپنے ساتھ لگا کر اپنے ناپاک ہاتھ میرے جسم پر پھیرنے لگا۔ میں زور زور سے چلانے لگی، مدد کے لیے کسی کو پکارنے لگی، لیکن ایک دم سے کسی نے اس موٹے کا ہاتھ زور سے دھکا دیا اور وہ دور جا کے گرا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر جیسے مجھے ایک اطمینان سا ہوا، مجھے پتا چل گیا کہ وہ کون تھا۔ وہ موٹا آدمی تو اس دھکے سے ہکا بکا رہ گیا اور پریشان ہو بیٹھا، اور جب اسے کوئی نظر نہیں آیا تو وہ جیسے بے ہوش ہونے والے انداز میں گر گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اپنا دوپٹہ لیا، اپنے اوپر لی ہوئی چادر کو خود پر لپیٹا اور کنڈی کھول کر باہر نکل آئی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اب یہاں پر میری عزت محفوظ نہیں ہے۔ مجھے اب ہر روز اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی لیے میں بنا سوچے سمجھے وہاں سے نکل آئی۔ میں نے آج کھلی آنکھوں سے اس جگہ کو دیکھا تھا۔ باہر نکل کر یہ کھلا سا کھیتوں والا ایریا تھا جس کے ارد گرد کھیت ہی کھیت تھے اور کچی پکی سڑک بنی ہوئی تھی۔ اس کچی پکی سڑک پر ہی میں چلتی چلتی، بھاگتی دوڑتی آگے بڑھتی گئی۔ مجھے دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں آگے بھاگتی گئی۔ سڑک کے کنارے پہنچی تو سانس بحال کرنے کے لیے کچھ دیر رک گئی، گہرے گہرے سانس لیے اور دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرف جاؤں۔ وہیں پر کھڑی ابھی سوچ رہی تھی کہ اچانک میرے قریب کوئی آ کر کھڑا ہوا۔ میں ڈر گئی، مجھے لگا وہی موٹا آدمی ہوگا، لیکن جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی خوش شکل سا، خوبصورت سا نوجوان تھا۔
میں تھوڑا سنبھل گئی. اسے کہا کہ مجھے شہر کی طرف جانا ہے. مجھے معلوم نہیں یہ علاقہ کون سا ہے. آپ میری رہنمائی کریں، میں کہاں جاؤں؟ وہ کہنے لگا کہ میں بھی شہر جا رہا ہوں. ابھی یہاں ایک بس آئے گی تو اس میں بیٹھ جائیں، پھر باقی آگے آپ کو میں بتا دوں گا. اس لڑکے کے اچھے لہجے نے مجھے حوصلہ دیا اور کچھ دیر بعد ہی بس وہاں پر آ گئی. میں اور میرے ساتھ وہ بھی بس میں سوار ہو گیا. ایک سیٹ پر میں بیٹھ گئی، میری پچھلی سیٹ پر وہ بیٹھ گیا. سارے سفر کے دوران اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. میں اپنی قسمت کے ان پھیروں کے بارے میں سوچ رہی تھی. جیسے ہی شہر آیا اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ یہاں پر اتر جاؤ، اور اگر تمہیں کسی خاص علاقے میں جانا ہے تو مجھے بتا دو. مجھے اور تو کچھ نہیں سوجا. میں نے اسے کہا کہ مجھے دارالامان جانا ہے، میں بے گھر ہوں، مجھے گھر کے لیے سہارا چاہیے. تو میری بات سن کر وہ تھوڑا حیران نظر آیا. پھر کہنے لگا دارالامان اچھی جگہ نہیں ہے، جوان لڑکیوں کے لیے وہاں رہنا مناسب نہیں ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے گھر چلیں، میں اپنی ماں سے آپ کو ملوا دیتا ہوں، آپ وہیں پر رہیں. اس لڑکے نے کہا تو میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئی. پھر اس لڑکے کی کشادہ پیشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا. حالانکہ اندر سے میں خوفزدہ تھی اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ نہ جانے اس کے ساتھ جانا محفوظ بھی ہوگا کہ نہیں، اور نہ جانے اس کی ماں کیا سوچے. لیکن پھر بھی میں اس کے ساتھ چلی آئی. ہم پیدل ہی آ گئے. 2 گلیاں چھوڑ کر ہی اس کا گھر تھا. اس کی ماں نے دروازہ کھولا، میری طرف حیرت سے دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں، اور اپنے بیٹے کا نام لے کر کہنے لگی آ جاؤ اکبر، اندر آ جاؤ. ساتھ ہی مجھے بھی کہا کہ بیٹا تم بھی اندر آ جاؤ. میں ڈرتی ڈرتی اندر چلی آئی. اس کی ماں کے ہونے کا حوصلہ تھا اور مجھے یقین تھا کہ اپنی ماں کے ہوتے ہوئے وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا. اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے مجھے ایک عجیب سا سکون اور اطمینان حاصل ہوا. ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنے ہی کسی بچھڑے ہوئے کے گھر میں آ گئی ہوں. اس گھر کی دیواروں پر مجھے خاموشی اور پراسراریت محسوس ہو رہی تھی. وہ دونوں ماں بیٹا میرے آگے چلتے ہوئے ایک کمرے میں چلے گئے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تو میں باہر صحن میں کھڑی ہو گئی. کچھ دیر کے بعد اس کی ماں باہر نکلی. مجھے اس طرح کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئی. کہنے لگی بیٹا تم ابھی تک بیٹھی کیوں نہیں؟ میں دراصل اکبر کو کھانا دینے گئی تھی، تم کھانا کھاؤ گی؟ اس کی ماں نے پوچھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو کب سے بھوکی پیاسی بیٹھی ہوں اور طبیعت خرابی کی وجہ سے میں نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا. اس کے نرم انداز سے پوچھنے پر میں نے سر ہلا دیا. پھر وہ فوراً میرے لیے ایک بڑی سی پلیٹ میں کھانا لے کر آ گئی. اتنا اچھا اور لذیذ کھانا دیکھ کر تو میں فوراً ہی اس پر ٹوٹ پڑی. کھانا کھا کر مجھے بہت سکون نصیب ہوا اور اب میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی. بہت نیند آ رہی تھی. میں نے ان کی طرف دیکھا، کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، کیا میں تھوڑی دیر کے لیے سو سکتی ہوں؟ اس کی ماں نے سر ہلایا اور مجھے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی اس کمرے میں جا کے سو جاؤ. میں فوراً اٹھی اور کمرے کی طرف بڑھی. کمرہ سادہ سے انداز میں سجا ہوا تھا. ایک کونے میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی، اس کے اوپر نرم بستر لگا ہوا تھا. میں جیسے ہی اس کے اوپر بیٹھی مجھے بڑا سکون کا احساس ہوا. یتیم خانے کے بعد اب مجھے یہ نرم بستر نصیب ہوا تھا اور میں اس پر گرتے ہی سو گئی. میں نہ جانے کتنے وقت سوئی رہی. جب آنکھ کھلی تو حیرانی سے اپنے ارد گرد کے منظر کو دیکھ رہی تھی. مجھے ایک دم یاد نہیں آیا کہ میں کہاں سوئی تھی، اور اب جب میں اٹھ کر بیٹھی تو نرم بستر نے مجھے احساس دلایا کہ میں کس جگہ پر تھی. میں اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی. سامنے ہی اکبر کی ماں بیٹھی ہوئی تھی. مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی. کہنے لگی آؤ بیٹا، بڑی دیر سوئی رہی ہو. انہوں نے سادہ انداز میں کہا، لیکن میں شرمندہ ہو گئی. نہ جانے وہ کیا سمجھی ہوں گی کہ میں کیوں اتنی دیر تک سوئی رہی. میں شرمندہ سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی. کہنے لگی دراصل میں 2 دن سے سوئی نہیں تھی، طبیعت خراب تھی، اسی وجہ سے اب بستر پر لیٹتے ہی کچھ ہوش نہیں رہا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. میں خاموش ہو گئی اور ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگی. اکبر تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا تو میں نے اس کی ماں سے یوں ہی پوچھ لیا کہ کیا اس گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف آپ اور اکبر ہی رہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی ہاں، بس میں اور اکبر ہی ہوتے ہیں. پہلے یہاں پر ہم بہت سارے لوگ تھے، ہمارا پورا خاندان یہاں پر آباد تھا، لیکن اب کچھ لوگ واپس چلے گئے ہیں اور کچھ لوگ کہیں اور چلے گئے ہیں. انہوں نے ذرا اداسی سے کہا. تو میں نے پوچھا واپس مطلب کہاں چلے گئے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اپنے علاقے میں چلے گئے.
میں خاموش ہو گئی۔ اکبر کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ اکبر باہر گیا ہے، ابھی آتا ہی ہوگا۔ اتنے میں اکبر کی ماں اٹھ کر اندر چلے گئی۔ ان کے پیچھے پیچھے میں بھی گھر کا جائزہ لینے لگی۔ یہ صاف ستھرا اور 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ چھوٹا سا برآمدہ، کچن اور صحن تھا۔ سادہ سا گھر تھا۔ میں یوں ہی جائزہ لے رہی تھی کہ سامنے ایک آئینہ نظر آیا۔ میں آئینے میں خود کو دیکھنے لگی، لیکن اچانک اس آئینے میں ایک بہت خوفناک سا عکس نظر آیا۔ میرے چہرے میں وہ عکس گھل مل رہا تھا۔ میں ڈر گئی اور ایک دم سے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن میرے پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر نہ جانے مجھے وہ عکس کیوں دکھائی دیا۔ میں گھبرا کر دوبارہ اسی جگہ بیٹھی جہاں پر پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں اکبر کی ماں بھی اندر سے آ گئی۔ وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگی، تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ میں ابھی تک گھبرائی ہوئی تھی اور سر سے لے کر پیر تک پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ خوفناک عکس مجھے بھلائے نہیں بھول رہا تھا۔ اکبر کے گھر آئے ہوئے مجھے کچھ دن ہو گئے تھے۔ میں یہاں پر مطمئن تو تھی، لیکن پھر بھی مجھے یہاں سے جانا تھا، کیونکہ میں کتنے دن کسی پرائے گھر میں رہ سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے آج اکبر کی ماں سے بات کی۔ انہیں کہا کہ آنٹی، مجھے یہاں سے جانا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب میں یہاں سے جاؤں تو کسی ایسے ٹھکانے پر جاؤں جہاں پر میں سکون سے رہ سکوں، مجھے کسی بات کا ڈر یا خوف نہ ہو۔ تو کیا آپ کسی ایسے ٹھکانے کو جانتی ہیں، جیسے کوئی دارالامان یا کسی فلاحی ادارے کی طرف سے کوئی پناہ گاہ؟ میں نے اکبر کی ماں سے پوچھا تو وہ میری طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ ان کی نظروں نے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ میری بات کے جواب میں وہ کچھ نہیں بولی۔ کچھ لمحے خاموشی سے گزر گئے، پھر وہ کہنے لگی، کیا تمہیں ایک بار بھی یہ بات محسوس نہیں ہوئی کہ میرا اکبر تمہیں پسند کرتا ہے؟ اور وہ آج سے نہیں بلکہ بچپن سے تمہیں پسند کرتا ہے، جب اس نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ اکبر کی ماں نے مجھے یہ کہا تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ انہیں کہنے لگی، میں یہ بات نہیں جانتی، لیکن اکبر تو مجھے بچپن سے نہیں جانتا۔ آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو اسے راستے میں ملی تھی اور وہ مجھے راستہ دکھاتا ہوا اپنے گھر لے آیا۔ آپ شاید کسی اور لڑکی کی بات کر رہی ہیں۔ وہ لڑکی میں نہیں ہوں جسے اکبر پسند کرتا ہے، میں نے قدرے مضبوط لہجے میں کہا۔ لیکن وہ کہنے لگی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تم غلط سوچ رہی ہو۔ اکبر تمہیں ہی پسند کرتا ہے اور مرتا ہے تمہارے پیچھے۔ میں بچپن سے اسے جانتی ہوں۔ یاد کرو، جب تمہیں گجرے بناتے ہوئے ایک دفعہ کانٹا چھپا تھا تو تمہارے آنسو صاف کرنے کے لیے میرا اکبر وہاں پر آیا تھا۔ اس نے تمہاری تکلیف کا مداوع کیا۔ پھر ایک بار جب سگنل پر تمہیں گاڑی لگنے لگی تھی اور تم مرتے مرتے بچی تھی، تب بھی میرے اکبر نے تمہاری جان بچائی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی کتنے واقعات ہیں جہاں پر میرا اکبر ہمیشہ تمہارے کام آیا۔ اس نے تمہاری مدد کی، اب پھر تمہاری مدد کر کے تمہیں گھر لے آیا۔ اکبر کی ماں کے منہ سے یہ باتیں سن کر میں خوف اور حیرت کے مارے دنگ رہ گئی، اور پھر کچھ لمحوں کے بعد جب میں بولنے کے قابل ہوئی تو ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ سب باتیں کیسے معلوم؟ وہ تو کوئی اندیکھا وجود تھا، اکبر تو نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کون سی طاقت تھی، کون تھا جس نے میری اس طرح مدد کی تھی، اور میں آج تک اس کی ممنون ہوں، کیونکہ اس نے کبھی میرا برا نہیں چاہا۔ تو اکبر کی ماں کہنے لگی کہ وہ اکبر ہی تھا اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اکبر ایک جن زادہ ہے اور میں اس کی ماں بھی ایک جن زادی ہوں۔ اکبر تمہاری وجہ سے اس دنیا میں آ گیا تھا، اسی وجہ سے وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے یہاں پر چلی آئی اور پھر یہاں سے واپس نہیں گئی، کیونکہ میں اپنے بچے کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اور تمہیں آج تک اکبر کے جذبات کا احساس ہی نہیں ہو سکا۔ اکبر کی ماں نے یہ سب باتیں کہیں تو میرا منہ حیرت کے مارے کھلا رہ گیا۔ مجھے اس وقت اس جگہ سے اور اکبر کی ماں سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اکبر اور اس کی ماں جنات کے قبیلے سے ہیں۔ اگرچہ اکبر نے میری بہت مدد کی تھی، میرا بہت خیال رکھا تھا، میری جان بچائی تھی، لیکن میں اس طرح سے اس کے گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا اور اس کی ماں سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میں گھبرائی ہوئی فوراً اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی، لیکن یہ کیا، یہاں پر تو مجھے کوئی دروازہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں اسی طرف کے دروازے سے اندر آئی تھی۔ اب جب ادھر کوئی دروازہ نہیں تھا تو میں گھبرا کر گھر کے کونے کونے میں گھومنے لگی۔
باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگی، لیکن مجھے گھر میں کوئی دوسرا دروازہ نظر نہیں آیا۔ میں بے بس ہو گئی، آنکھوں میں آنسو بھرے، خوف کے مارے میری حالت ویسے ہی پتلی ہو گئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ اچانک مجھے اسی کمرے کا دروازہ دکھائی دیا جہاں پر میں سوئی تھی۔ میں جلدی سے اندر گھس گئی اور دروازے کو کنڈی لگا لی اور اپنے آپ کو محفوظ خیال کرنے لگی۔ کونے میں پڑے بستر پر آ کر کونے میں ہی بیٹھ گئی۔ مجھے اس وقت شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں۔ مجھے ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ اکبر ایک جن زادہ ہے، لیکن اکبر کی ماں کی باتوں نے اپنے آپ مجھے یقین دلا دیا، کیونکہ جو بات اس نے کہی تھی وہ میرے اور اس اندیکھی طاقت کے بیچ میں تھی، اور کسی اور کو اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اکبر ہی تھا، اور اسی نے اپنی ماں سے یہ ساری باتیں کہی تھیں، اسی لیے میں ان کی باتوں پر یقین کر بیٹھی۔ ساری صورتحال میرے لیے بہت پریشان کن تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں اور یہاں سے کیسے نکلوں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں قید میں ہوں اور یہ دو جنات مجھے چھوڑیں گے نہیں اور قید میں ہی رہنے دیں گے۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اکبر سے اس سلسلے میں بات کی۔ اکبر کے آتے ہی میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی، مجھے یہاں سے جانے دو۔ اکبر کتنی ہی دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے دروازہ کھول کر مجھے جانے کا اشارہ دے دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں وہاں سے نکل کر واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگی، لیکن مجھے وہاں کے راستوں کا نہیں پتہ تھا۔ میں چلتے چلتے کافی آگے تک آ گئی۔ یہ راستہ بالکل انجان تھا اور میں اس جگہ کو پہچانتی بھی نہیں تھی۔ مجھے یہاں سے خوف محسوس ہو رہا تھا اور اس بات کا ڈر بھی تھا کہ کہیں کوئی جانور حملہ نہ کر دے۔ میں دل ہی دل میں اکبر کے بارے میں سوچ کر حیران ہو رہی تھی، جس نے مجھ سے محبت کی خاطر اپنی محبت کی پرواہ نہیں کی، بلکہ میرا خیال کیا اور مجھے وہاں سے نکال دیا۔ حالانکہ اکبر کی ماں کے مطابق وہ بچپن سے مجھے چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے مجھے قید میں نہیں رکھا بلکہ آزاد کر دیا۔ میں اکبر کی بہت ممنون ہوئی، اس نے اپنی محبت کے آگے میرا خیال نہیں کیا۔ لیکن اب مجھے اس انجان راستے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں۔ میں اسی طرح پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میں جس یتیم خانے میں پلی بڑھی تھی وہیں پر چلی جاتی ہوں، شاید وہاں پر اب بھی کوئی موجود ہو جو مجھے جانتا ہو۔ یہ خیالات سوچ کر ہی میں ایک طرف کو چل پڑی، لیکن پھر اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے گردن ٹیڑھی کر کے دیکھا تو اکبر میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور اب میں خوف زدہ ہو گئی، لیکن وہ مجھے کہنے لگا ڈرو مت، مجھے صرف تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں اور تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے آیا ہوں۔ اکبر نے کہا تو میں گو کہ ابھی بھی اس سے خوف زدہ تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس پر ظاہر نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم ڈرو نہیں تو ہم کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ نہ جانے کیا ہوا کہ اس کی بات کے جواب میں خود ہی میرا سر ہاں میں ہل گیا اور اب میں اس کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئی۔ ہم سڑک کے کنارے رکھے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ ایک طرف وہ تھا، دوسری طرف میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اسی طرح سے بیٹھی تھی جیسے ابھی اٹھ کر بھاگ جاؤں گی، جبکہ وہ تسلی سے بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ اماں نے شاید تمہیں ساری حقیقت بتا دی ہے، انہوں نے تمہیں یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ میں بچپن سے تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں کبھی تمہیں بھلا نہیں پایا۔ میں نے بہت کوشش کی، جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم پر فدا ہو گیا تھا، لیکن میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے تمہیں بھول جاؤں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ میری آنکھوں کے سامنے سے وہ منظر ہٹتا ہی نہیں تھا جب تم کانٹا چبھنے کی تکلیف سے روتی جا رہی تھی اور ان بہتے آنسوؤں کو صاف کرنے کے بجائے اپنے خون کو دیکھ کر روتی جا رہی تھی۔ میں خود کو روک نہیں پایا اور تمہاری طرف بڑھ آیا، حالانکہ میں اس سے پہلے بھی کئی بار تمہیں دیکھ چکا تھا، لیکن نہ جانے اس وقت ایسا کیا ہوا جو میرے دل پر تمہاری محبت اثر انداز ہوئی اور میں بے اختیار تمہاری طرف بڑھ گیا۔ اور اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن، نہ تو یہ محبت کم ہوئی اور نہ ہی میں تم سے پیچھے ہٹا۔ اکبر نے اپنے دل کی بات مجھے کہتے ہوئے کہا تو میں خاموش ہو گئی۔ اس سے کہنے لگی کہ تم جو بھی کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ مجھے بھی جب پہلی بار یہ محسوس ہوا جیسے میرے پاس کوئی ہے، کسی نے میرے آنسو صاف کیے ہیں، میری جان بچائی ہے،
تو میرے اندر بہت کچھ احساس پیدا ہونے لگا۔ میں یہ تو نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن اس بات کا احساس تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کئی بار مجھے تمہاری موجودگی محسوس ہوئی، لیکن میں ہمیشہ یہی محسوس کرتی تھی جیسے میں کسی مضبوط سہارے کے ساتھ ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ایک جن زادے ہو۔ اس دن جب تم باہر سڑک پر مجھے ملے، پھر مجھے اپنے گھر لے گئے، میں تمہاری بہت ممنون ہوئی کہ آج کل کے حالات میں کون کسی کا اتنا کرتا ہے۔ لیکن جس طرح تمہاری ماں نے مجھے گھر پر قید کر لیا، باہر نہیں نکلنے دیا، اس بات نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ میں نہ جانے کن حالات سے لڑ کر وہاں تک پہنچی تھی، اور تمہاری اماں نے مجھے اپنی قید میں رکھ لیا۔ اب تم چاہو بھی تو میں کبھی پلٹ کر نہیں آ سکتی، کیونکہ بہرحال میرے دل کو دھڑکا تو لگا رہے گا۔ میں نے گویا اپنی طرف سے بات ختم کر دی تو اکبر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک دم اٹھ کر وہ ایک طرف کو چل پڑا۔ میرے دل کو کچھ ہوا کہ میں نے اکبر کے ساتھ یہ کیا کیا، وہ تو میرا سچا اور مخلص دوست تھا۔ میں لوگوں سے پوچھتے ہوئے اس یتیم خانے میں پہنچ گئی۔ یتیم خانے کے باہر کھڑے ہو کر مجھے وہاں کا پرانا وقت یاد آتا گیا۔ بھیگی آنکھوں سے یتیم خانے کی عمارت کو دیکھ رہی تھی اور پھر اندر چلی آئی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس وقت اندر مجھے کوئی جانتا بھی ہوگا کہ نہیں، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہی پرانی وارڈن ابھی بھی وہاں پر موجود تھی۔ میں نے جب اپنا تعارف کروایا تو وہ مجھے فوراً پہچان گئی۔ روتے ہوئے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ پرانے وقت یاد کر کے میری آنکھیں بھی بھیگ گئیں اور میں بھی اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں سنبھل گئے، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا، اور پھر جب میں نے اس کو بتایا کہ میں دوبارہ مستقل طور پر یہاں آ گئی ہوں اور اپنے ساتھ بیتی ہوئی ہر بات انہیں بتائی، تو وہ بہت افسوس کرنے لگی، کہنے لگی کہ اچھا کیا تم یہاں پر آ گئی، مجھے یہاں پر اپنے ساتھ مدد کے لیے ایک وارڈن چاہیے، اور اب تم آ گئی ہو تو میرے پاس اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، اس لیے اب تم میری مدد کرو گی اور جتنا ہو سکا ہم اس یتیم خانے کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ میں خود بھی بہت خوش تھی اور اسی وارڈن کے کمرے میں ہی منتقل ہو گئی۔ میں نے اپنی پرانی جگہ پر جا کر دیکھا، اپنے کمرے میں پرانی یادیں مجھ پر دوبارہ سے حملہ آور ہو گئیں، اور میں بیٹھ کر کتنی ہی دیر ان سب کو سوچتی رہی۔ میں اب اسی وارڈن کے ساتھ کام کرنے لگی۔ انہیں میں زیادہ چلنے پھرنے یا محنت کرنے نہیں دیتی تھی، ان کے حصے کے کام بھی خود ہی کرتی تھی۔ یہاں پر ابھی بھی کافی بچے موجود تھے۔ ہم جن کے لیے کام کرتے ہیں انہیں کھانا بنا کر دیتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ مجھے یہ سب کر کے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہاں پر آئے ہوئے مجھے سال ہو گیا تھا۔ مجھے ایک بار بھی وہ جن ذات نظر نہیں آیا تھا۔ اکثر مجھے اس کا خیال آتا بھی تو میں نظر انداز کر دیتی۔ نہ جانے اب وہ کس حال میں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا۔ مجھے یہ سوچ آتی اور بے چینی سی ہو جاتی، لیکن پھر میں یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتی کہ وہ جہاں بھی ہوگا اچھے حالوں میں ہوگا۔ میں اب یہاں پر ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ انہی دنوں اچانک سے وارڈن کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ انہیں جگر کا مسئلہ تھا، وہ اب اکثر بیمار رہنے لگی۔ وارڈن نے ہی مجھے یتیم خانے میں پلنے والے ایک اور لڑکے کا رشتہ بتایا اور کہا کہ وہ بہت اچھا ہے اور آج کل کافی اچھی نوکری کر رہا ہے اور اکثر یہاں پر مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو اور اپنا گھر بار آباد کرو۔ اس لڑکے نے اپنی شادی کی ذمہ داری میرے اوپر سونپی ہے اور کہا ہے کہ یتیم خانے سے ہی کوئی لڑکی دیکھ کر میرے لیے منتخب کرے، اور میرے پاس تمہارے علاوہ اور کوئی اچھا آپشن نہیں ہو سکتا، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم ایک بار اس سے مل لو، پھر فیصلہ کرو، یقیناً تمہیں بھی وہ اچھا لگے گا۔ وارڈن نے ساری بات میرے سر پر ڈال دی۔ میں نے ابھی شادی کا فیصلہ نہیں کیا تھا، نہ ہی اس بارے میں سوچا تھا۔ میں یہیں پر رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن اب وارڈن کے کہنے پر میں ایک بار اس سے ملی تو وہ واقعی بہت اچھا اور قابل لڑکا تھا۔ میں نے وارڈن کو اپنی رضامندی دے دی۔ یوں وارڈن نے ایک ہفتے بعد ہمارے نکاح کی تاریخ مقرر کر دی۔ ہم دونوں اسی یتیم خانے میں پلے بڑھے تھے اور اب یہیں پر ایک نئے بندھن میں بندھنے جا رہے تھے۔ جس دن میری شادی تھی اسی دن مجھے دوبارہ اتنے عرصے کے بعد وہ جن ذات نظر آیا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا سی گئی، لیکن وہ کہنے لگا ڈرو نہیں، میں تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں آیا،
بلکہ تمہیں تمہاری نئی زندگی کی شروعات پر دعائیں دینے آیا ہوں۔ اس دن میں اسی لیے وہاں سے چپ چاپ چلا گیا تھا، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ تم میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکو گی، تمہیں اپنی زندگی سے کچھ اور چاہیے۔ اسی لیے میں دوبارہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آیا، لیکن میرا دھیان پھر بھی تم میں لگا رہا۔ میں اکثر تم سے ملنے کے لیے آنا چاہتا، لیکن اپنے دل کو قابو میں کر لیتا۔ اور اب آج جب کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے تو میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ میں تمہیں اپنے گھر میں آباد دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس جن ذات نے کھلے دل سے مجھے دعا دی تو میں نے بھی کھلے دل سے اعتراف کر لیا اور کہا کہ اس دن میں نے بھی تمہیں اسی لیے جانے دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں اور تم ایک نہیں ہو سکتے۔ جس طرح تم نے بہت چھوٹی عمر سے میرا خیال رکھا، آخر تک ہر معاملے میں میری مدد کی، میں وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ میں اکثر تمہارے بارے میں سوچتی، لیکن ہمارا ساتھ ممکن نہیں تھا، اسی لیے میں نے بھی تمہیں جانے دیا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھائی۔ میرے اعتراف سے اس جن ذات کی آنکھوں میں ستارے چمکنے لگے۔ وہ چند لمحے کھڑا مجھے وہاں پر دیکھتا رہا، پھر اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتار کر بطور تحفہ مجھے دے دی۔ میں نے وہ تھام لی اور اپنی انگلی میں پہن لی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا اور میں نکاح کر کے رخصت ہو کر ایک نئے گھر میں آ گئی۔ میرا شوہر بہت اچھا انسان ہے، وہ میرا ہر ممکن خیال رکھتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں، اپنے گھر کو سجانے میں بنانے میں لگی رہتی ہوں۔ لیکن میرے ہاتھ میں موجود ایک انگوٹھی مجھے کسی کے محبت کے ہونے کا احساس دلاتی ہے، جو میرے لیے بہت اہم ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔